صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 11واں سبق ہے۔ مؤمنین کی صفات کا ذکر چل رہا تھا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات، بنیادی صفات بتائیں کہ یؤمنون بالغیب، کہ مؤمنین متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں پیچھے توحید کا ذکر کیا، وہیں آگے انبیاء کی رسالت کا، نبوت کا بھی ذکر کیا اور ختم نبوت کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو صفات کے لوگ ہیں یہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان باتوں کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حمید بھی ہے، جس کو ہم احادیث نبویہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں تو نبی بولتا ہے، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب اللہ چاہتے ہیں تو تب بولتے ہیں، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید پر، آپ کی حدیث پر جو ضمناً ہے۔ اور آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اور ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں، ان کتابوں کو، ان صحیفوں کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحیفہ دیا، کسی کو کتاب دی، کسی کو تعلیمات دی، جیسے اللہ نے سمجھا ویسے عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ بات چل رہی تھی ختم نبوت کی، کل مختصر بات ہو چکی تھی، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور جو بندہ ختم نبوت کے لحاظ سے کمزور ہے، اس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو بھی فرمایا تھا کہ میں آپ کے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا اور احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا۔ تو تذکرہ چل پڑا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا۔
حضرت شیس علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرمایا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، حالانکہ آئے تو 1,24,000 ہیں کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان کا تذکرہ بھی ساتھ چلایا۔ مثال کے طور پہ جیسے اس کے علماء یوں مثال دیتے ہیں کہ جب ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے تو ایک آخری خطیب ہوتا ہے، آخری مولوی صاحب ہوتے ہیں جو بہترین بیان کرتا ہے، اور لوگ سارے اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کی بات کو سنیں گے۔ پھر جتنے بھی خطبہ پہلے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خطبہ آتے ہیں، وہ آ کر ان کا تعارف مختصر کرواتے ہیں کہ ہم تو اپنی حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، اصل خطاب ان کا ہوگا۔ دوسرا آتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں تو اپنی حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، جو اصل خطاب ہوگا وہ فلاں صاحب کا ہوگا۔ تو ایک لوگوں کے دلوں میں شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو ہمارے ایک بڑے خطیب آنے والے ہیں، ہم ان کی بات سن کر جائیں گے، تب تک مجمع بھی جمع رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تو ساتھ میں فرما دیا کہ تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ دوسرا نبی آیا تو اس کو بھی فرما دیا کہ اعلان کر دو تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ ایسے جتنے بھی انبیاء آئے، ادریس آئے اور حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت نوح آئے، حضرت جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے آ کر یہی بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے بعد کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تو اس کی کتاب کا، اس کا ذکر کچھ نہ کچھ قرآن مجید میں ضرور ملتا۔ کہیں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں کہیں بھی تقریباً پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر اتارا گیا یا آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وما ارسلنا من قبلک، جو آپ سے پہلے انبیاء ہیں۔ مثال کے طور پہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، کہیں یہ نہیں فرمایا محبوب آپ کے بعد جو نبی آئے گا، کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہم اس کو اپنا مضبوط کریں۔ جب تک ہمارا بنیادی عقیدہ ختم نبوت مضبوط نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا، یہاں یقین کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کیوں اہم بات ہے؟ یہ بہت ہی عام بات ہے کہ مؤمنین کا ذکر تو کیا لیکن یہاں یوقنون ذکر کیا۔ یوقنون ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ایمان کا جو مقابل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے تکذیب۔ ایک ہوتا ہے ایمان کو قبول کرنا، ایک ہوتا ہے اس کو جھٹلا دینا، اور جو یقین کا مقابل ہے وہ ہوتا ہے شک، تردد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت پر بالکل بھی کوئی شک نہ کرنا۔ آخرت آنی ہے، جس بندے کا آخری وقت آ گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ جو قبر میں چلا گیا، قبر کی منزلیں طے کر رہا ہے، اگر قبر کی منزلیں طے ہو گئی تو سارے آسان ہو جائیں گے اس کے لیے مراحل۔ اگر قبر میں ہی پھنس گیا تو وہ آگے کے لیے بھی بہت پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ صرف محض اس کی تصدیق کر لینا ٹھیک ہے بھائی، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، سب کچھ ہے، صرف اس کی تصدیق کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کا پورا مقصد تو تب پورا ہوگا کہ جب اس پر یقین ضروری ہوگا، اور ایسا یقین ہو کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا۔ ایسا یقین ہونا قیامت پر، آخرت پر، ایسا یقین ہونا کہ جیسے بندہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو تب جا کر یہ بات مکمل ہوگی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ متقین کی صفات بھی یہی ہیں کہ جس کے اندر دل کے اندر اللہ کا خوف ہو،
اللہ کا ڈر ہو۔ مثال کے طور پہ اگر حکومت کہتی ہے کہ بھئی یہ کام تم نے نہیں کرنا، تو اب جب جہاں جہاں حکومت کے بندے ہوں گے وہاں تو بندہ وہ کام نہیں کرے گا، لیکن جہاں بندے نہیں ہوں گے تو وہاں تو کرے گا وہ کام، کیونکہ ڈر حکومت کا ہے۔ لیکن آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف جب دل میں آ جائے گا تو بندہ اپنی خلوت کے اندر بھی گناہوں سے بچے گا، بندہ اپنی خلوت کے اندر بھی سوچے گا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اللہ کا دیدار ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور وہاں حوض کوثر ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اس کا ایمان مکمل ہوگا اس چیز پر، اور ان چیزوں پر جب وہ مکمل یقین رکھتا ہوگا، تو تب خلوت کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے وہ محفوظ کرے گا۔ پھر ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کامل صفات میں، جن کے اندر یہ کامل صفات پائی جاتی ہیں، تو وہی ہوتے ہیں جو آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ مزید آگے جو بات ہوگی انہی کے حوالے سے وہ اگلی آیت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔